السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عمران خان قوم کے فیورٹ تھے ہی، اب وہ ججز کے بھی فیورٹ بن چکے ہیں، اور اس کی وجہ ان کے خلاف بے بنیاد مقدمات اور جس اجلت میں یہ مقدمات بنا کر اجلت میں فیصلے کیے گئے۔ اب ججز سوال پوچھ رہے ہیں پاکستان کی حکومت اور پروسیکیوشن سے کہ بھائی اتنی جلدی کیا تھی، اتنی اجلت کیا تھی کہ راتوں کو بھی آپ نے عدالتیں لگوائی۔ جسٹس عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور ان کے ساتھ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ سماعت کر رہے ہیں۔ جو سلمان صفدر صاحب ہیں، جو ان کے دلائل ہیں، میں آپ کے سامنے وہ دلائل رکھوں گا سب سے پہلے، اور پھر اس کے بعد جو آبزرویشنز آئی ہیں عدالت کی طرف سے وہ کیا ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور اب اس کیس کا ڈی اینڈ جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے۔ ویورز، بیرسٹر سلمان صفدر 12 اکتوبر 2022 کی کمپلینٹ عدالت کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ سیکرٹری داخلہ جو اس وقت کے تھے انہوں نے ایک کمپلینٹ دائر کی۔ 5 اکتوبر کو 2022 کو کس نے انکوائری شروع کی، اس حوالے سے کوئی دستاویز عدالتی ریکارڈ پر موجود نہیں ہے، یعنی دستاویز جو یہ ثابت کرے کہ انکوائری کرنے والا کون تھا، کسی بھی عدالتی ریکارڈ پر وہ آپ کو کاغذ نہیں ملے گا۔ اگر یہ دستاویز ریکارڈ پر نہ ہو تو اس بنیاد پر کیس جو ہے وہ فوری طور پہ ختم ہو جاتا ہے، جس سے تفتیش کی جو کاغذ ہے، جو بنیاد بنا، وہ ہے ہی نہیں، تو پھر آپ سزا کیسے سنا سکتے ہیں۔ دوسری چیز، تفتیشی نے اپنے بیان میں کہا کہ 5 اکتوبر انکوائری ڈی جی ایف آئی اے کی ہدایت پر شروع کی گئی۔ غور کیجئے گا، ڈی جی ایف آئی اے۔ اس کیس کی بنیاد ہی ہل گئی اور ساری عمارت ہی منہدم ہو گئی، یہ کہنا ہے سلمان صفدر صاحب کا۔ کیس اگر وزارت خارجہ کا ہے تو مدعی وزارت داخلہ کیسے بن سکتی ہے؟ آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ مدعی جو تھا وہ کوئی اور ہو اور کیس کسی اور کا ہو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ججز کے سوالات اب غور کیجئے گا، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کیا سیکرٹری داخلہ نے یہ اختیار ایف آئی اے کو ڈیلیگیٹ کیا کہ جناب میں یہ اختیارات جو ہیں ایف آئی اے کو دے رہا ہوں اور وہ اس پہ کیس چلائیں؟ وفاقی کابینہ نے انکوائری کی منظوری دیکھ کر سیکرٹری داخلہ کو کیا اختیار دیا؟ سوال نمبر 2۔ کیا وزارت داخلہ نے ڈی جی ایف آئی اے کو انکوائری شروع کرنے کا کہا؟ سوال نمبر 3۔ یہ وائٹ کالر کیس نہیں ہے اور نہ ہی مرڈر کیس کی طرح آپ اسے کہہ سکتے ہیں، یہ مکس ہائبرڈ کیس ہے اور اس میں نئی عدالتی نظیر تیار ہوگی۔ جتنے بھی کیسز عمران خان کے خلاف آئے ہیں وہ آؤٹ آف دا باکس ہی رہے ہیں۔ سلمان صفدر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا آخری نقطہ ہوگا کہ ٹرائل جج کو ایک اور موقع دے دیا جائے، میں میرٹ پر دلائل دوں گا، جتنے بھی کیسز بانی پی ٹی آئی کے خلاف آئے ہیں وہ آؤٹ آف دا باکس ہی رہے۔ توشہ خانہ، سائفر، عدت میں نگاہ کا کیس، فیصلہ بھی اسی طرح آیا، ہمیں کورٹ آرڈرز کی کاپیز تک نہیں ملتی رہی، 2 یا 3 دن کے بعد یہ کاپیز ہمیں دی جاتی۔ 2 دفعہ ٹرائل کو ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا، پھر بھی فرق نہیں پڑا۔ جب سرکاری وکیل تعینات ہوئے تو ہمیں اس وقت بھی کورٹ آرڈرز نہیں دیے گئے۔ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس غور کیجئے گا، بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، جو اس کیس کو صفر کر رہے ہیں، پروسیکیوشن کے مدعے کو صفر کر رہے ہیں۔ حق جرا ختم ہو جائے، آپ کی حق تلفی ہوتی ہے۔ ملزم عدالت کی نظر میں فیورٹ چائلڈ ہوتا ہے، یعنی اس پہ جرم ثابت نہیں ہوا لیکن یہاں پر عمران خان کو فیورٹ چائلڈ جو ہے وہ بنا کر پیش نہیں کیا گیا۔ شام کے ٹرائل کی کیا حیثیت ہوگی، اس حوالے سے بھی پوچھیں گے۔ کیا یہ بے چینی تھی کہ رات کے 9 بجے بھی ٹرائل ہو رہا تھا؟ روزانہ کی بنیاد پر بھی ٹرائل منطقی طور پر ہونا چاہیے تھا، آرٹیکل 10 کے مطابق فیئر ٹرائل ہونا چاہیے تھا، جو نہیں کیا گیا۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو طلب کیا ہے جی، اور ان سے سرکاری وکیل کی تعیناتی کے سوال جواب کرنے کے لیے انہیں نوٹس جاری کر دیا ہے، اور اب سماعت جو ہے وہ کل ہوگی۔ اہم سوالات ویورز یہ ہیں کہ اب تک کے ججز کے سوالات اور ریمارکس سے لگ رہا ہے کہ یہ کیس اگلی چند سماعتوں میں ہی اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے گا۔ عدالت کے پاس جی 2 راستے ہوں گے۔ ججز نے تسلیم کیا کہ ٹرائل فیئر نہیں ہوا، چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جلدی تھی، ٹرائل جلدی کرنے میں ایسی کون سی وجوہات ہیں، یعنی اب یا تو ٹرائل دوبارہ ٹرائل کورٹ میں جائے گا، ریپریمانڈ کیا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ دوبارہ فیئر ٹرائل کریں، وکلا کو دلائل دینے دیں، سرکاری وکیل کی تعیناتی منسوخ کریں اور اب تک کی سزا کو کالعدم قرار دیا جائے۔ لیکن ویورز اگر ایسا ہوا
تو ماضی میں اسی طرح کا ایک مقدمہ آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے کہا کہ تمام لوازمات پورے نہیں کیے گئے اور اوپن ٹرائل کورٹ کے اندر یہ ہونا چاہیے تھا، اسے آپ نے اوپن کر دیا، لیکن سزا عمران خان کو دوبارہ جو ہے وہ دی گئی۔ اس موقع پر اگر خان صاحب جو ہیں ان کے وکلا ان سے عدالت سے یہ استدعا کریں کہ کیونکہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے اندر بہت ساری سکم موجود ہیں، لہٰذا اسے سیٹ اسائڈ کر کے عمران خان کو رہا کیا جائے، یہ مت کہیں کہ جناب آپ نے پہلے غلط سزا سنائی، کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ آ جاتے ہیں، آپ اپنے تقاضے پورے کر لیں اور پھر جو سزا بنے گی وہ دے دیجیے گا، تو یہ عمران خان کو مزید جو ہے وہ جیل کے اندر رکھے گی بات۔ ویورز، دوسری صورت میں عدالت صرف سزا کالعدم کر دے گی اور دوبارہ ٹرائل کا حکم نامہ نہیں دیا جائے گا۔ اب تک کی سماعت سے اندازہ ہوتا ہے کہ سزا باقی نہیں رہے گی اور 10 سال کی سزا فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ سزا سنانے والے جج ابو الحسنات کے خلاف مس کنڈکٹ کا کیس جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے۔ کمیٹی میں جسٹس گل حسن اور جسٹس عامر فاروق ہیں، ان کے ساتھ محسن اختر کیانی بھی موجود ہیں، وہ بھی اس کیس پر ایک اثر جو ہے وہ اپنا چھوڑ کر جائے گا۔ ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ جہاں ایک طرف عمران خان جو ہیں وہ عدالت میں اس وقت فیورٹ ہیں، نظام انصاف میں اس وقت فیورٹ ہیں، چونکہ ان کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا، لیکن اب 2 کیسز میں عمران خان کو ریلیف مل گیا ہے۔ یہ توڑ پھوڑ کے کیسز ہیں جس میں عمران خان کو بری کیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں عمران خان کی لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس میں بریت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ سماعت جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی نے کی، وکلا کی اپیل اور پھر جج کا جواب یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وکیل نعیم پنجوتا نے استدعا کی کہ عمران خان کو عدالت طلب کیا جائے۔ عمران خان اس سے قبل بھی خود سے عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں، زمان پاک آپریشن کیا گیا، وارنٹ نکالے گئے، حکومت کا کام سیکیورٹی مہیا کرنا ہے۔ عمران خان کی موجودگی میں دلائل ہم دینا چاہتے ہیں۔ اس پر جو جج تھی ان کا کیا جواب آیا؟ جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں جی، انہوں نے کہا کہ پہلے عمران خان کی درخواست بریت پر بحث کر لیتے ہیں، اگر سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت لاتے ہوئے راستے میں کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وکیل کے دلائل ویورز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کے بعد عمران خان کو یہ بریت دی گئی اور آنے والے دنوں میں یہ دلائل کتنے اہم ہونے جا رہے ہیں۔ عمران خان پر تمام مقدمات میں صرف ایک ہی قسم کا کردار جو ہے وہ ادا کرنے کا کہا گیا۔ ایک ہی دن میں متعدد مقدمات درج ہوئے۔ عمران خان کا ایک ہی طرح کا کردار رکھا گیا۔ دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا اور نہ ہی انٹیمیٹ کیا گیا۔ مدعی ایس ایچ او نے جو مقدمہ درج کیا وہ اس کے پاس اختیار نہیں تھا۔ عمران خان پر درج مقدمات میں گواہان کے بیانات بھی نہیں لیے گئے۔ اس سے قبل بھی عمران خان متعدد مقدمات سے بری ہو چکے۔ ویورز، آپ کو یاد رکھنا ہے ایسے وقت میں جب دلائل دیے گئے کہ لاؤ عمران خان کو، اس وقت عدالت کا فیصلہ آتا ہے اور عدالت نے کیا لکھا۔ جج نے عمران خان کی عدالت میں پیش کرنے کی درخواست کو مسترد کیا، جبکہ لانگ مارچ توڑ پھوڑ کے 2 کیسز میں خان صاحب کو ریلیف مل گیا ہے اور عمران خان کے خلاف تھانہ لوبی، بھیر اور سہالہ کے مقدمات میں انہیں بری کر دیا گیا ہے۔ اب عمران خان کس بنیاد پر بری ہوئے یہ چیز بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نقطہ نمبر 1، آپ نے اسے یاد کر لینا ہے، اس لیے کہ آنے والے دنوں میں جب 9 مئی کے مقدمات چلیں گے تو آپ کو ایک طرح سے ایک ریفرنس کے طور پہ یہ تمام نکات جو ہیں وہ یاد رکھنا اور یہ آپ کے کام آئیں گے۔ عمران خان کے خلاف کسی گواہ نے عدالت یا مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہو کر بیان ریکارڈ نہیں کروایا۔ اب کوئی بیان یا کوئی بندہ، چونکہ اس کیس میں کچھ لوگ موجود ہیں کہ زوم پہ میٹنگ ہوئی تھی، لیکن وہ زوم پہ میٹنگ آپ کو دکھانی بھی پڑے گی، کسی کے کہنے سے یہ نہیں ہوگا۔ پھر عمران خان کا توڑ پھوڑ واقعات میں کوئی براہ راست عمل دخل نہیں ہے۔ ان کو محض اس وجہ سے مقدمات میں نامزد کیا گیا کہ ان کے کہنے پر توڑ پھوڑ جو ہے وہ کی گئی۔ نقطہ نمبر 3، 25 مئی 2022 کو اسلام آباد میں دفعہ 144 کے نفاذ کا کوئی نوٹیفیکیشن پروسیکیوشن کی جانب سے پیش نہیں کیا گیا۔ دفعہ 144 کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ نقطہ نمبر 4، ان کیسز میں ایس ایچ او مدعی نہیں ہو سکتا۔ مدعی ایک غلط شخص کے ہونے کی وجہ سے مقدمہ آگے نہیں چلایا جا سکتا۔ نقطہ نمبر 5، عمران خان کی اس طرح کے دیگر مقدمات میں بھی بریت ہو چکی، جبکہ ان کے شریک ملزمان بھی اس کیس میں بری ہو چکے ہیں۔ ویورز، عمران خان کی 25 مئی 2022 کے مقدمات میں بریت کا اس وقت پاکستان کا سیاسی منظرنامہ جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟
عدالتیں اب عمران خان کے حوالے سے میرٹ پر فیصلے کریں گی اور اس طرف جائیں گی، اور کسی قسم کا دباؤ جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا۔ آپ نے جو کچھ اچیو کرنا تھا، جماعت کو توڑنا تھا، انتخابات میں لوگوں کو جتوانا تھا، وہ سب کچھ ہو چکا۔ اب چیزیں جو ہیں وہ میرٹ پر، یعنی کیس کے میرٹ کے اوپر اب یہ تمام فیصلے جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ عمران خان کے خلاف کیسز میں پروسیکیوشن بری طرح ایکسپوز ہو رہی ہے۔ عمران خان کا یہ بیانیہ جیت رہا ہے کہ ان کے خلاف کیسز سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے۔ عمران خان کو 9 مئی مقدمات میں بھی ریلیف ملے گا۔ اس سوال کا جواب بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ 9 مئی مقدمات میں بھی اسی طرح کے قانونی نقائص موجود ہے جیسا کہ 25 مئی کیسز میں ہوئے۔ میرٹ پر ریلیف ملنا چاہیے کیونکہ عدالتیں جو اس وقت فیصلہ دے رہی ہیں 9 مئی کے واقعات میں عمران خان کی نامزدگی مضحکہ خیز ہے، چونکہ وہ تو جس دن یہ پورا واقعہ ہوا نیب کی تحویل میں تھے، حراست میں تھے، اور وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ لوگوں کو تشدد اور جلاؤ گھیراؤ پر اکسا سکیں۔ آپ نے بندے کو بند کر لیا، وہ کیسے، یعنی شعاؤں کے ذریعے کس طرح لوگوں کو بتاتا رہا کہ جاؤ جا کر توڑ پھوڑ کرو۔ اب ویورز، اہم سوالات اس میں کیا ہیں کہ ججز کے ریمارک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان کو کم از کم مستقبل قریب میں جیل سے باہر نہیں لایا جائے گا اور ان کی ساری سماعتیں اڈیالہ جیل میں ہوں گی۔ ان مقدمات میں بریت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان پر تمام مقدمات میں صرف کہ ان کی ایما پر، یعنی ان کے کہنے پر یہ کردار استعمال کیا جائے گا، یعنی یہ کردار ان کا رہا کہ ان کی اس کے اوپر پشت پناہی تھی۔ 9 مئی میں بھی عمران خان خود شامل نہیں تھے، بلکہ ان کی ایما پر یہ سب کچھ کیا گیا۔ جس طرح لانگ مارچ کے کیسز ختم ہو رہے ہیں ویسا ہی 9 مئی کے کیسز بھی ختم ہو جائیں گے۔ ویورز، لانگ مارچ کیسز میں عمران خان کے خلاف گواہ پیش ہی نہیں ہوتے اور 9 مئی کیسز میں بھی پروسیکیوشن ٹیم جو ہے وہ پیش نہیں ہوتی، اس لیے 9 مئی کیسز میں صنم جاوید سمیت مختلف لوگوں کو درجنوں بار ضمانت اور رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اگر وہ لوگ جو اس وقت موجود تھے ان تمام تنصیبات پر، اگر انہیں باقاعدہ جو ہے وہ پاکستان کی عدالتیں ضمانت پر رہا کر رہی ہیں، وہ شخصیت جس کا صرف کردار کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کے کہنے پر ہی سب کچھ ہوا، آپ اس لنک کو کس طرح ثابت کر سکیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا ہرکولین ٹاسک ہوگا پروسیکیوشن کے لیے، اس لیے وہ پیش نہیں ہوتے۔ اب عمران خان کی بریت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوسرے کیسز سائف اور توشہ خانہ کی جس طرح سماعت چل رہی ہے، یہ سارے کیسز ریت کی دیوار ثابت ہوں گے اور آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ اس سینیریو میں جہاں پر خان صاحب کے خلاف مقدمات بنا کر انہیں جیل میں پھینکا گیا اور ابھی تک یہ کیسز چل رہے ہیں، نواز شریف صاحب کو بڑے اہتمام کے ساتھ پاکستان میں لایا گیا، آپ کو یاد ہے، اور لوگوں کا یہ خیال تھا اور نواز شریف صاحب کا خود بھی یہ خیال تھا کہ اب وہ ایوان صدر میں بھی اپنی مرضی کے لوگوں کو بٹھائیں گے اور پھر وزیر اعظم ہاؤس میں بھی وہ خود بیٹھیں گے، پنجاب میں بیٹی ہوگی اور مرکز میں خود بیٹھیں گے اور پھر ملک مل کر چلایا جائے گا۔ لیکن کچھ لوگوں کو شاید یہ منظور نہیں تھا۔ نواز شریف پر احسان یہ کیا گیا کہ ان کی ہاری ہوئی سیٹ پر انہیں جتوا دیا گیا۔ اب ویورز، خبر یہ آ رہی ہے کہ نواز شریف نے رمضان کے آخری عشرے میں سعودی عرب اور لندن جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ نواز شریف اپنے ملک واپس جا رہے ہیں اور پاکستان میں ان کا دل نہیں لگ رہا۔ نواز شریف کے ساتھ حسن نواز اور حسین نواز اور مریم نواز کے بھی جانے کا امکان ہے۔ نواز شریف لندن میں اپنا چیک اپ کروائیں گے اور ان کی واپسی کی اس کے بعد کوئی خبر نہیں ہے کہ کب پاکستان واپس آئیں گے۔ پھر نواز شریف پاکستان کیوں آئے، اس سوال کا جواب بھی ہم تلاش کرتے ہیں۔ پاکستان صرف چھٹیاں گزارنے کے لیے آتے ہیں، جب ان کا دل کرتا ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ نے اگر غور کیا ہو نا تو یہ کام انہوں نے اس سے پہلے بھی کیا۔ حالات خراب ہو پاکستان چھوڑ دو، حالات ٹھیک ہو پاکستان واپس آ جاؤ، ڈیل کرو۔ اب بھی حالات ان کے لیے خراب ہی ہیں، تو انہوں نے اس لیے مناسب سمجھا کہ ہم لندن جا کر رہیں گے۔ ویورز، میاں صاحب کی ایک بار پھر طبیعت ناساز ہے اور پاکستان میں جمہوریت کے گرتے معیار کی طرح میاں صاحب کے پلیٹلیٹس کی تعداد بھی تیزی سے گر رہی ہے۔ اگر وہ پاکستان میں رہے تو ان کی صحت کے مسائل پیدا ہوں گے اور اگر انہیں خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو قوم اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پائے گی۔ اچھا، میں آپ کو نا یہ جو ایک نعرہ تھا نا کہ مجھے کیوں بلایا، اس کی حقیقت بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ میاں صاحب پچھلے کافی دن سے سوچ رہے تھے کہ آخر انہیں پاکستان کیوں بلایا گیا، کیونکہ حالات ایسے ہیں نا، جو کچھ ہوا۔ انہیں 4 سال بعد بلا کر ان سے تاریخ ساز جلسہ کرایا گیا۔ اس کے بعد وہ الیکشن کی کیمپین کرنے میں دیر کرتے رہے،
وجہ شاید یہ تھی کہ میاں صاحب کو کوئی بڑی یقین دہانی کرائی گئی تھی لیکن کوئی وعدہ وفا نہ ہو سکا، میاں صاحب کی بات نہیں ہوئی تھی، یا میاں صاحب یہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ ہماری بات ہو گئی ہے، کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، عطا تارڑ صاحب کو پوچھنا چاہیے نا کہ یار تاڈی گل کدے نال ہوئی سی۔ لیکن جب الیکشن کی شام کو ویورز رزلٹ آئے تو اس کے ساتھ ساتھ میاں صاحب کی امید کا سورج بھی غروب ہو گیا، اور جو ان کی وکٹری سپیچ تھی وہ ان کے فیئر ویل میں تبدیل ہو گئی، اور مایوس ہو کر وہ گھر واپس چلے گئے۔ پھر میاں صاحب شہباز شریف کو بلا کر پوچھنے لگے کہ کیا میری بھی بات ہوئی تھی یا صرف تمہاری بات ہوئی تھی، اور پتہ یہ چلا کہ صرف شہباز شریف کی بات ہوئی تھی، اور میاں صاحب کے ساتھ کابینہ میں بھی ہاتھ یہ ہوا کہ شہباز شریف نے حلف اٹھایا، کابینہ بن گئی، کابینہ کے ساتھ ساتھ نواز شریف کی کور ٹیم بھی میدان سے باہر ہو گئی، خواجہ سعد رفیق ہار گئے، رانا ثناء اللہ ہار گیا، خرم دستگیر ہار گئے، میاں صاحب جو ہیں وہ ہاتھ ملتے رہے، اور پھر میاں صاحب کی برداشت نے تب جواب دیا جب سینٹ الیکشن کی باری آئی اور ٹکٹ نون لیگ کے سینٹرز جو سینئر رہنما تھے ان کی بجائے محسن نقوی، محمد اورنگزیب، انوار کاکڑ جیسے ناموں کو ملنا شروع ہو گیا۔ یوں میاں صاحب اب جو ہے وہ ناراض ہو کر پاکستان سے جا رہے ہیں۔ کیا وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی ناراض ہیں؟ ویورز، میاں صاحب نے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ ترک کر دیا، احتساب کا بیانیہ بھی ترک کر دیا، لیکن میاں صاحب کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، اس لیے میاں صاحب اب اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہیں۔ اور یہ سوال کہ نواز شریف شہباز کو اکیلا چھوڑ کر گئے ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے خبر آئی کہ نواز شریف وفاق پر نظر رکھیں گے، پھر وہ 1-2 اجلاس میں نظر بھی آئے لیکن ان کی کوئی ان پٹ نہیں تھی۔ پھر ایک اجلاس میں مریم کے ساتھ نظر آئے اور اب انہوں نے شہباز شریف کو بھی اکیلا چھوڑنے کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا۔ اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ جنرل باجوہ کو پارلیمنٹ میں طلب کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ خواجہ آصف صاحب ایک ٹی وی پر نمودار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان، جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور سابق سربراہ ISI جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو واپس لائے۔ 6 سے 6 ہزار کارندے ملک کی آبادی میں گھل مل گئے، دہشت گردوں کی پناہ گاہیں بھی بن گئی۔ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو پارلیمنٹ میں طلب کرنے کی تحریک پیش کروں گا۔ اب انہوں نے فوج میں افغان شہریوں کی بھی بات کی ہے۔ خواجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک اور انہوں نے جو پینڈورا باکس کھول دیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بطور وزیر دفاع 2-3 ایسی فائلیں سائن کی جن میں افغان شہریوں کو فوج سے نکالا گیا، جن میں ایک کیپٹن تھا اور ایک لیفٹیننٹ بھی تھا۔ اہم سوالات یہ ہیں کہ خواجہ آصف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے میں پیش تھے، انہوں نے ہی نواز شریف کو کنونس کیا کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دیں۔ اب وہ جنرل باجوہ کو پارلیمنٹ بلانے کی بات کر رہے ہیں۔ جنرل باجوہ کے بارے میں خواجہ آصف کہتے تھے کہ انہیں الیکشن کی رات انہوں نے فون کیا، یعنی رات فون کرتے تھے اور فون کرنے کے بعد خواجہ آصف الیکشن جیت جاتے ہیں۔ اب وہ انہی کو پارلیمنٹ لانے کی بات جو ہے وہ اس وقت کر رہے ہیں۔ کیا جنرل باجوہ کو پارلیمنٹ لایا جائے گا؟ اس سے پہلے خواجہ آصف ججز کو بھی پارلیمنٹ بلانے کا کہتے رہے لیکن نہیں بلایا گیا۔ اب بھی اگر انہیں بلانے کی قرارداد لائی جائے تو قرارداد کا کوئی خاص اثر نہیں ہوگا، چونکہ قرارداد سے کسی کو بھی نہیں بلایا جا سکتا اور نہ ہی قرارداد کی کوئی قانونی حیثیت ہوتی ہے۔ اب فوج میں افغان شہریوں کی بھرتیوں کا جو انکشاف ہوا ہے جی، ایک بہت ہی سنگین ایک انکشاف ہے، اور کیپٹن کے رینک تک ترقی بھی ملنا ایک انتہائی تشویشناک جو ہے یہ عمل ہوگا۔ ویورز، دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے اوپر بھی کیا پالیسی جو ہے وہ اپنائی جاتی ہے۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔